دعا کیجیے اللہ رب العزت خصوصاً ان اسلامی بھائیوں کو جو سال ہر سال سے یہ محفل سجا رہے ہیں، انعقاد کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جو جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم گناہ گاروں کی بلا حساب بخشش فرمائے۔ الحمدللہ ہم یہ 11ویں شریف کے موضوع حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا سے بلند درود سلام پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے اگر آپ تھکے ہوئے تو پھر دعا کر دیتے ہیں، آواز کم آئیے بھائی، کیا میں صلاۃ و سلام علیک صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلہ وصحبہ۔ جو بڑی عمر کے ہیں وہ بے شک ٹیک لگا لیں، جو ماشاءاللہ جوان ہیں ٹیک ان کے لیے سیوا نہیں ہے، آگے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ میں حیران ہوتا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو صدیاں ہو گئی، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو نہیں پاتا کہ پردادا کب پیدا ہوا تھا کب مرا تھا۔ کتنوں کو پتا؟ کوئی ایک دو کھڑا ہوگا، بزرگ کھڑے ہو جائے تو ہو جائیں، جوانوں کو نہیں پتا، ان کو دادے کو یہ بندہ بھی شاید پتا نہ ہو کہ کب پیدا ہوا تھا۔ ارے کمال ہے، اور یہ کچھ صدیاں ہوگی اور یاد ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 800 سال ہو گئے، یاد ہے حضور سے پاک کو بچہ بچہ یاد ہے کب وصال ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا چرچا کریں۔ یہ چرچا ہی ہے، بولیے یہ کیا ہے؟ اور اللہ کا خاص کرم ہو گیا کہ اس چرچے کے لیے ہمیں قبول فرما لیا۔ یہ کو کم کرنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں آئے۔ چرچا تو کرنا ہی تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ چرچے کے لیے ہمیں چن لیا ہے اور قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، یہ عمل ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ امر ہے اور عمل ہے۔ اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اذکرکم، فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ تو جس نے بھی ذکر کیا ہے اللہ نے اس کا چرچا عام کر دیا ہے۔ ارے ابو بکر نے کیا ہے صداقت میں ان کا چرچا عام کر دیا ہے، فاروق نے کیا تھا عدالت میں عام کر دیا ہے، عثمان نے کیا تھا سخاوت میں عام کیا ہے، مولا علی نے کیا تھا شجاعت میں عام کیا ہے، مولا حسین نے کیا تھا شہادت میں عام کیا ہے، عبد القادر نے کیا تھا وصیت میں عام کیا ہے، اور خادم حسین رضوی نے کیا ہے خدمت میں عام کیا ہے۔ جملہ ہے وہ قابل غور ہے، انتہائی قابل غور جملہ قابل غور ہے۔ اللہ نے چرچا صدیق کی صداقت کا کر دیا ہے، لیکن سب مانتے نہیں۔
کہاں بیٹھا ہوں؟ بعض صدیق کی صداقت نہیں مانتے، بعض فاروق کی عدالت نہیں مانتے، بعض عثمان کی سخاوت، مولا علی کی ولایت و شجاعت، امام حسین کی شہادت نہیں مانتے، کہتے دنیا کے لیے گئے تھے۔ بعض جو ہے غوث اعظم کی غوثیت نہیں مانتے۔ لڑنا نہیں، ہم تو محبت والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ آئیے میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا، مجھے فلانے سے محبت ہو گئی۔ اللہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بازوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا مجھے محبت ہو گئی ہے۔ آج کی بولا میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل علیہ السلام جسے پاک میں فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، پھر وہ محبت وہیں تک نہیں رہتی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم چرچا کر دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچا کر دیتے ہیں۔ جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَادُ فِي السَّمَاءِ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فرشتوں سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سارے زمین والے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ارے قربان جائیے، آسمان والوں کو تو حکم تھا کہ محبت کرو، لیکن زمین والوں کو حکم نہیں ہوتا۔ میں جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سارے کیوں نہیں کرتے؟ سارے کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور یہ عام حدیث پاک نہیں ہے، سیاستہ میں بھی موجود۔ سب محبت کیوں نہیں کرتے؟ آسمان والوں کو فرمایا محبت کرو، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آسمان والے جو ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں، ان کے تو دل پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں، لیکن زمین والوں کو سب کو حکم نہیں دیا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں ثم یودع القبول فی الارض، حکم نہیں زمین والوں کو دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھا کہ جہاں لے جانا چاہ رہا، حکم نہیں دیا، دل چنے جاتے ہیں جو صدیق کی صداقت کو۔ اس میں تیرا میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور ان سے نہ جھگڑا کر جو صدیق کی صداقت نہیں مانتا۔ ارے اللہ نے صدیق کی صداقت کے لیے اس کو قبول نہیں فرمایا، قبول ہی نہیں فرمایا ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ صدیق کی صداقت کے لیے دل بھی سچا چاہیے، جو ہو ہی تقیے والے۔ کچھ باتیں میں نے ان سے کرنی ہے اشاروں میں۔ بعض کہتے ہیں تقیہ ہی دین ہے، جھوٹ ہی دین ہے۔ ارے وہ کیا مانیں گے صدیق کو؟ صدیق کی صداقت کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے صداقت قلبی ضروری تھی۔ وہ کیا مانیں گے فاروق کی عدالت کو جو ظالم ہو؟ اس کے لیے عدالت قلبی ضروری تھی، عثمان کے لیے حیاء قلبی ضروری تھی، مولا علی کی شجاعت ضروری تھی۔ جملہ دے رہا ہوں، بعض کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، میرا حسین جو ہے وہ دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے گیا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں، ارے امام حسین کی شہادت کو وہ کیا مانے جن کے دل ہی مردہ ہوں؟ میرے حسین کو ماننے کے لیے حیات قلبی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حیات قلبی۔ جو دلی طور پہ مردہ ہے وہ کیا مانیں گے؟ بولے وہ کیا مانا؟ تو ان سے جھگڑنا نہیں ہے، اللہ نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ اور جملہ دے رہا ہوں، میں نے کہا صدیق نے اگر ذکر کیا تھا صداقت میں چرچا ہوا ہے، فاروق نے ذکر کیا تھا عدالت میں چرچا ہوا ہے، عثمان نے اگر ذکر کیا ہے سخاوت میں ہے، مولا علی کی شجاعت میں ہے۔ اور جملہ دے رہا ہوں، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی طہارت, سبحان اللہ. ان کی طہارت جب انہوں نے ذکر کیا تو ان کی طہارت کو 18 آیتوں میں چرچا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب ان کی طہارت کو وہی مانے گا جو دلی تو ان کی طہارت رکھتا ہوگا, جن کے دل پاک نہیں ہے. سبحان اللہ. آئے ہے جملہ آ گیا. ان سب سے جھگڑنا نہیں, جو جس کو نہ ہمارے سمجھ یہ قلب میں دل میں یہی بیماری ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں, بولے بولے ہم تو مانتے ہیں, اور اسی ہمارا فخر ہے, اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر لوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو اولیاء ہیں یہ عظیم المرتبت ہے. ان سے محبت نجات کا ذریعہ ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل حب قوما ولم یلحق بهم, حضور یہ تو فرمائیے اس شخص کا آپ کے ہاں کیا حال ہے جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہو لیکن ولم یلحق بهم, ان سے ملتا نہ ہو, ان سے ملتا نہ ہو. ملتا نہ ہو کہ جو حاشی میں لکھی وہ یہ ہے علم میں نہ ملتا ہو, عمل میں نہ ملتا ہو, اور ایک طور پہ یہ لکھا کہ کبھی جسمانی طور بھی نہ ملا ہو, جسمانی طور پر بھی نہ ملا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, فرمایا اگرچہ وہ ان کے علم جیسا نہ ہو, عمل میں ان کے جیسا نہ ہو, کبھی ملا بھی نہ ہو, اگر ان کے ساتھ محبت کرتا ہوگا تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, انشاءاللہ ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ ہوگا, خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا. اور حدیث پاک سنا دوں آپ کو ایمان تازہ ہوگا. آقا اسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا قبروں کو ایک جیسا نہ سمجھنا, اوپر سے تو ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن اندر سے یکساں نہیں ہے. فرمایا جنت کا باغ ہے. بولے بولے مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. جو کہ آج تو ہم نے صالحین کی بات کرنی ہے تو اتنا ہی ٹکڑا بیان کروں گا. اب ہمیں نظر آئے نہ آئے ہمارا ایمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. بولے بولے جنت کا کیا ہے باغ ہے. مجھے بتائیے جب مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو جو ولی اللہ ہوگا, جو غوث اعظم ہوگا, سبحان اللہ, نہیں سمجھے ابھی تک بات. جب مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو جو ولی اللہ ہوگا. اچھا ایک بات اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس سوال کے جواب سے مجھے خبر لگے گی. بتائیے جنت میں لوگ کہتے ہیں کیا کرنے جاتے ہو یہ تو مردہ ہے, مجھے بتائیے جنت میں زندہ رہتے ہیں کہ مردہ ہے؟ ہائے ہائے جملہ یہی پہلی دفعہ بول رہا ہوں نہیں بتا. اگر مرنا ہی ہوتا اور مر ہی جاتے تو قبر ہی رہنے دی جاتی, جنت کیوں بنائی جاتی؟ حدیث پاک میں الفاظ سنا دوں گا آپ حیران ہو جائیں گے. اندازہ حیران کن بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جنت کا باغ بنائی جاتی ہے. اور حد ہے کہ جب تینوں سوال ہو گئے, پہلا سوال کیا ہے, مر رب کا, تیرا رب کون ہے؟ مردہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. چھوٹا جواب ہے, بہت بڑا جواب. فرشتے پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے. جواب اتنا بڑا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے. ویسی کڑک لہجہ, ویسی خوفناک شکل, بندہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. میں کہتا ہوں یہاں کوئی کہتے ہیں میں نہ آدمی ہوں, پولیس والا پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. کیوں؟ وجہ ہے کیونکہ
ربی اللہ تو یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ان کو بھی تو نکالنا ہے۔ اتنے میں بات نہیں، فرمایا دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا۔ ٹھیک ہے تو ربی اللہ کہتا ہے بتا تیرا دین کیا ہے۔ اب جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ مومن بندہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دے۔ ربی اللہ بھی کہہ دیا، دین الاسلام بھی کہہ دیا، نہیں چھوڑ رہے۔ جملہ قابل غور دے رہا ہوں۔ لوگ بعض میں کہتے ہیں یار جو کہتے ہیں نا میں مسلمان ہوں، بحث نہ کیا کرو۔ میں کیا اگر اتنے پہ بات ختم ہوتی تو فرشتے بھی چھوڑ جاتے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات کہیں اور جا کے ختم ہوتی۔ ربی اللہ کہہ رہا ہے نجات نہیں ہو رہی، قبر ویسی کی ویسی تنگ ہے، اندھیرا بھی ویسا ہے، تنگی بھی ویسی ہے، فرشتوں کی کڑکدار آواز بھی ویسی ہے، سوالات بھی ویسے ہیں۔ وہ دین الاسلام کہہ رہا ہے نجات نہیں ہوتی، پھر کسی کی شکل دکھائی جاتی ہے، ارے کسی کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے، اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس ذات کے بارے میں۔ اچھا چلو جملہ آ گیا، یہ مجھے یہ بتائیے، لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ سنا وہ مر کے مٹی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر مر کے مٹی ہو گئی قبر میں کون آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے یار، قبر میں کون آ رہا ہے؟ اور اگلی بات، میں یہاں بیٹھا ہوں زندہ ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں ہوں، اس وقت میں گھر پر نہیں ہوں، آپ بھی یہی ہیں گھر پر؟ ارے ہم ایک جگہ ہو کر زندہ، اور نہ جانے کتنے مومن روزانہ جاتے ہیں اور وہ ہر جگہ۔ اچھا یہ بھی ذرا کہ ایک لطیف نکتہ ہے، سمجھا دوں، کیونکہ آج ہم اولیاء اللہ کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے ایک قریب، ولی کا ایک معنی محبوب، ایک معنی قریب۔ ولی قریب جملہ قابل غور ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر قائم رہ جائیں، فرشتے ان کے لیے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے اولیاء ہیں، یعنی ہم تمہارے قریب ہیں۔ کتنے فرشتے قریب ہیں؟ تعداد میں کتنے؟ 2 4 10 12؟ نہیں، سارے فرشتے۔ سبحان اللہ۔ ارے حد ہو گئی ہے، کچھ فرشتے آسمان پر ہیں وہ بھی قریب، وہ بھی قریب، کچھ تو عرش کا طواف کر رہے ہیں وہ بھی قریب، بیت المعمور کا طواف ہے وہ بھی قریب، کوئی حامل عرش ہے وہ بھی قریب، سارے ہی قریب۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہ جو ہے نا جسمانیت، یہ ہوتی ہے دوری قریبی۔ مجھے دروازے تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے، جو نورانیت ہوتی ہے اس کے اندر یہ فلسفہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھری رکھی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام چلا رہے تھے، فرمایا جبریل جنت سے مینا لے کر جائیے، ہمیں بتائیے گردن چھری گردن پر ہو، چل رہی ہو، کیا چاہیے، کتنا وقت چاہیے؟ کہاں جنت کہاں مینا، بس یوں چلنی تھی، چلی بھی اسماعیل علیہ السلام پر نہیں، جبریل مینا لا کے نیچے کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا۔ میں نے کہا کیونکہ جبریل نور ہے، بولے جبریل کیا ہے؟ ارے جو نور ہوتا ہے وہ دور قریب، وہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں لٹکا دیا رسی کے ساتھ، اور جبریل کو قریب آنے لگے، رسی کاٹ دی، پانی وہ مزید قریب تھے، پانی نیچے سے قریب تھا، یہ اوپر سے قریب تھے، حکم ہوا
سدرۃ المنتہا سے جبریل کتنا فاصلہ ہوگا یوسف علیہ السلام کا؟ نہیں پہنچے جبریل کے پر پہلے. جب نور ہوتا ہے دور قریب نہیں ہوتا. بولے بولے دور قریب نہیں ہوتا. ایک اور مثال دے دوں، منکر نکیر تو ہر قبر میں آئیں گے. اور کتنے مردے مرتے روزانہ فوت ہوتے ہیں قبروں میں، سب کی جگہ منکر نکیر، کیونکہ وہ نور ہے. بولے کیا ہے؟ جملہ دے رہا ہوں. ارے جو نور ہو وہ قریب، جو نور علی نور. سبحان اللہ. فرشتے تو میرے محبوب کے نور سے بنے ہیں. سبحان اللہ. میرے محبوب کے نور سے بنے ہیں. ارے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے فیض پا لیا ہے وہ قریب ہو گئے، تو مصطفیٰ جانے رحمت کی قربت کا عالم کیا ہوگا. اسی کے لیے میں نص قرآنی پڑھوں گا. فرمایا فرشتے تمہارے جسموں کے قریب ہیں، لیکن میرا محبوب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جان قریب ہوتی ہے کہ شارک؟ یار میں کہاں بیٹھا ہوا آج آپ بول رہے ہیں. اچھا بھئی آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ پھر بولنا چاہیے تھا یار. شارک زیادہ قریب ہے کہ جان؟ اللہ فرماتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں. محبوب کے لیے فرمایا تو جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ نور علی نور، تو دوری قریبی نہیں. تو میں نے کہا اگر معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو جاتے، تیری قبر میں کون آ رہا ہے؟ تیری قبر میں جلوہ کون دکھا رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے اللہ کی عطا سے محبوب زندہ ہے. بولے کیا ہے؟ محبوب زندہ ہے. سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ اب بتا کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اب تو جان شکنجے میں ہے. پہلے تو کہتا تھا ہماری طرح بشر جب نورانی چہرہ دیکھے گا کیسے کہے گا. کہتا تھا مر کے مٹیوں کو جب سامنے دیکھے گا کیسے بولے گا. کہتا تھا نہیں پتا، جب ان کو نہیں پتا تھا کہ تو قبر میں گیا ہے تو وہ آئے کیسے، کیسے بولے گا یہ باتیں. نہیں فرمایا نئی کہانی نہیں گھڑنی. ہائے ہائے، اسی لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اور سنیو ایمان انہیں کا قبول ہے جو بن دیکھے مان جاتے. بولے بولے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا فرعون جو ہے وہ توبہ کر رہا تھا جب ڈوب رہا تھا. آج ہی پڑھ رہا تھا فرعون جو ہے وہ توبہ کر رہا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. ترمذی اٹھا کے دیکھیے، ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جبریل علیہ السلام نے مٹی ڈال دی اس کے منہ میں تاکہ اور وہ توبہ کرنے لگ گیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ توبہ کرتا رہا کرتا رہا کہیں جو ہے نا وہ یہ بخشا نہ جائے. ہے ظالم یہ منہ میں مٹی ڈالی. جملہ قابل غور ہے. فرمایا کہ مٹی کیوں ڈالی؟ کیا جبریل اس کے مخالف تھے؟ اگر ایک مسلمان ہو جاتا تو کیا؟ فرمایا یہ وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ چکا تھا. بولے بولے وہ دیکھ چکا. جو دیکھ لے پھر مانتا ہے بات نہیں بنے گی. قبر میں تو دیکھ ہی لیں گے. فرمایا نا 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 اب نیا جملہ نہیں، وہی بتا کیا کہا کرتا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب تیری زبان آزاد تھی، تیرے خیال آزاد تھے، تو جو چاہتا تھا کہا کرتا تھا. اب بتا کیا کرتا ہے. ارے قربان جائے سنی تیرے عقیدے پر، تو وہ عقیدے بدل کر یہی کہے گا ہم تو کہا کرتے تھے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ. یہاں کہو پھر کہو گے پیارے بھائیوں وہاں وہی کہنا ہے تو یہاں کہیں گے کہیے سب سے اعلیٰ ہوا، سب سے بالا ہوا.
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا